الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے یہ سورہ احزاب سے 22ویں پارے سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن کریم کی ہر آیت اتنی مکمل، اتنی جامع، اتنی مفصل ہے کہ اگر صرف وہی آیہ کریمہ ہوتی اور کچھ نازل نہ ہوتا تو انسان کے لیے وہ کفایت سے بہت زیادہ تھی. یہ اس کا احسان کہ اس نے اتنے لمبے کلام سے انسان کو نوازا کہ 30 پارے قرآن حکیم نازل فرمایا. یہ اس کا کرم ہے. جو کلام الہی کی عظمت سے کچھ بھی آشنا ہو جائے، ذرا برابر بھی اسے پتہ چل جائے کہ اس کی عظمت کیا ہے، شاید وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اندازہ کر سکے کہ یہ اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے. ہر کلام کرنے والے کے اثرات سے بھرا ہوتا ہے. ایک ہی جملہ، ایک ہی مصرع ہے، اسے آپ 2-3 مختلف افراد سے سنتے ہیں تو 2-3 مختلف طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. ایک ہی مصرع ایک عام آدمی کہتا ہے، اس کا اثر اور ہے. وہی ایک مصرع کوئی بہت اچھا گانے والا بڑے اچھے سر اور بڑے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. اگر افراد کا اثر کلام میں آتا ہے تو ذات باری میں کتنا پرتو جمال ہوگا. اس کے لیے ایمان کی آنکھ اور دل میں نور ایمان ہونا چاہیے جو محسوس کر سکے. وہی مصرع جو سماعت سے محروم ہے، سن نہیں سکتا، اس کے سامنے دہراتے رہو، کیا اثر ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن کریم دہراتے رہو، دل میں نور ایمان نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کفار کہتے تھے اساطیر الاولین، پہلی قوموں کی قصے کہانیاں، اور قرآن کیا ہے؟ ان پر جو اثر ہوتا تھا اتنا ہی ہوتا تھا. وہ کہتے تھے گزشتہ لوگوں کے واقعات ہیں، اس میں اساطیر الاولین ہیں، پہلی قوموں کے قصے ہیں، اور قرآن میں کیا رکھا؟ یہاں اللہ کریم
اپنی صفات میں سے ایک بہت خوبصورت صفت کا ذکر خود فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے ساتھ اس کے کرم کا رشتہ کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے اور کرنی چاہیے۔ اول تو وہ دعا رد نہیں فرماتا، وہ کریم ہے۔ اول کیا، دعا بالکل مومن کی دعا رد ہوتی ہی نہیں، لیکن بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم پر تکلیف کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو وہ اس دعا کو بدل دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے قیمتی چیز اس کے بدلے عطا کر دیتا ہے۔ جیسے چاقو کو چمکتا دیکھ کر ایک ننھا بچہ ضد کرتا ہے یہ مجھے دے دو، تو والدین کو اچھا سا کھلونا دے دیتے ہیں، چاقو نہیں دیتے کہ اپنے آپ کو زخمی کر لے۔ یہی حال ہمارا بارگاہ الوہیت میں ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز ہم نے پا لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ جانتا ہے۔ بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے لیکن وقت میں کچھ تاخیر، وہ مناسب وقت پہ عطا کرتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے، تو اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہماری دعا ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں وہ چیز مل جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہو، وہ ہماری اس نادانی کو بجائے اس پر خفا ہونے کے بچا لیتا ہے۔ کہتا ہے بات تو میرے ساتھ، میری گزارش تو میری بارگاہ میں کی ہے، چلو نادانی صحیح، بے وقوفی صحیح، جہالت صحیح، لیکن میرا بندہ ہے، مجھے پکار رہا ہے، تو وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا۔ میدان حشر میں پیش ہوں گے اعمال، فرشتے عرض کریں گے بار الہ، ہر بندے کا انفرادی، اور کوئی دیر نہیں لگے گی، واللہ سریع الحساب، بڑی مخلوق ہوگی لیکن جب وہ چاہے گا تو دیر کوئی نہیں لگے گی۔ تو عرض کریں گے یا اللہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کی نیکیاں بھی رکھ دی گئیں ترازو میں، اس کے گناہ بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دیے گئے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں جو تم نہیں جانتے، وہ بھی لے جاؤ۔ یا اللہ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ فرمایا اس نے دل میں دعائیں کی تھی، لب پر نہیں آئی تھی کہ تم لکھ لیتے، اس نے دل میں کی تھی، میری بارگاہ میں تو پہنچ گئی تھی، وہ دنیا میں پوری ہوتی تو اس کے حق میں تکلیفیں بڑھتی، میں نے رکھ لی تھی، آج اس کی نیکیوں میں رکھ دو، وہ ضائع نہ جائے۔ اب جو بارگاہ الوہیت سے آئیں گے وہ چند الفاظ بھی پلڑے کو جھکا دیں گے، اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے بڑے مجیب الدعوات لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج کام آتی۔ تو مومن کی بات بارگاہ الوہیت میں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا تعلق بندوں سے کیا ہے؟ ہم روز اللہ کو تلقین کرتے ہیں یا اللہ تو کرم فرما، یہ بڑا عجیب مزاج ہے لوگوں کا۔ مانگنا یہ چاہیے کہ اللہ مجھے اصلاح کی توفیق دے، میں اپنا برتن دل کا سیدھا کر سکوں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکوں، مجھے توفیق دے میں دین پر استقامت اختیار۔ ہم کہتے ہیں مجھے نہ جو میں کروں، میری جو مرضی کروں، تو میرے اللہ کرم کا کمال ہے۔ یہی بات ہم مشائخ سے کرتے ہیں،
حضرت آپ توجہ فرمائے، سبحان اللہ، ٹیلی فون آتے ہیں، ای میل آتی ہیں، خط آتے ہیں، آپ مجھ پر توجہ فرمائے۔ خدا کے بندے، ہماری تو یہ نوکری ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کریں گے تو جواب دیں گے حشر کو۔ ہماری تو نوکری ہے، تم پر احسان نہیں کرنا، اپنی نوکری سیدھی کرنی ہے۔ شیخ کو تلقین کرنے کی بجائے اپنا کاسہ دل سیدھا کرو، وصول کرنے کی کوشش کرو کہ تم کتنا وصول کر سکو۔ اللہ کو تاکید کرنے کی بجائے کہ تو کرم کر، اپنا اعمال درست کرو، اپنا کاسہ دل سیدھا کرو کہ میں کتنی رحمتیں سمیٹ سکتا ہوں۔ اب اپنی طرف سے رب کریم فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تو ایسی ذات کریم ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب وہ مومنین پر رحمت کی بارش برسا نہ رہا، دائماً مستقلاً، ہمیشہ ہر حال میں، دن ہو رات ہو، سفر ہو حضر ہو، وہ ایمان والوں پر مسلسل اپنا ابر کرم برسا رہا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ اس کے فرشتے بغیر کسی انقطاع کے دست و دعا، یا اللہ یہ رحمت جاری رکھ، ان پر رحمت کرتا ہی رہے، اپنے اس کرم کو جاری ہی رکھ، اس میں اضافہ کرتا جائے، یا اللہ اور بڑھا دے ان کے۔ مومن کی کیا قدر ہے عند اللہ، ایمان ہو، عقیدہ وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنے گھڑے ہوئے راستے سے بنائے ہوئے عقیدے ایمان نہیں ہوتے۔ ایمان اعتماد علی الرسول کا نام ہے، کتنا اعتبار ہے محمد الرسول اللہ پر، وہ آپ کا ایمان ہے۔ جہاں آپ کہتے ہیں نا، جہاں بندہ کہتا ہے جی یہ ہے تو صحیح، پر دیکھے پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، وہاں ایمان کی چھٹی ہو جائے۔ اور ہمارا اکثر حال یہ، ہم کہتے ہیں جی ہاں یہ حساب کتاب، آخرت کا، قبر کا عذاب، ثواب، موت کے بعد زندگی کا، یہ سارا آیا تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ سارے جرائم کی بڑی بنیاد اس یقین میں کمی ہے، اور دوسرے درجے پر دنیا کا لالچ۔ اور دنیا کا لالچ بھی تب پیدا ہوتا ہے جب یہ یقین میں کمی ہو، یعنی اس کا سبب بھی بنیادی یہ ہے۔ در حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتبار ہے، اس میں جب کمی آتی ہے، ایسا ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر یہ اعتماد سلامت ہو تو مومن سو جائے تب جاگ رہا ہے، تب کھا رہا ہے، تب بھوکا ہے، تب روزے میں ہے، نماز میں ہے، مزدوری پر ہے، دفتر میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، دن ہے یا رات ہے، ہمہ وقت۔ فرمایا اللہ وہ ہے، اس کی شان یہ ہے، یصلی علیکم، ہمیشہ تم پر رحمت برساتا رہتا۔ اب بھائی سمیٹنی تو آپ نے ہے۔ ایک شخص پر مسلسل ابر کرم بس رہا ہے، لیکن اس نے اپنا پیالہ الٹا کیا ہوا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ بندہ گناہ کر رہا ہے، اس نے اپنا دل پھیر لیا ہے، اس نے اپنا کردار پھیر لیا ہے، رحمت کو وصول نہیں کر رہا، تو خطا بندے کی ہے۔ اس کی شان کرم یہ ہے کہ ہر لمحہ
اپنی رحمت بے دریغ لٹائے جا رہا ہے مومنوں پر، اور اس کے فرشتے ہمہ وقت یہی دعا کر رہے ہیں کہ رب کریم اسے نہ صرف جاری رکھ، اسے بڑھاتا جا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں دنیاوی اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی پہ قائم رکھے، تاریکیوں سے نکال کر تمہیں روشنیوں میں پہنچا دیں۔ یہ انسان ہے، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنی اصلاح کر لے، باز آ جائے، پھر رحمت کے زیر سایہ آ جائے، تو پھر اسے اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ یہ سارا اتنا کچھ کیوں انتظام کر دیا رب کریم نے؟ فرمایا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمانداروں کے ساتھ اس کا معاملہ ہی رحمت و رحم و کرم کا ہے۔ ایمان درست رکھو، تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ہی کرم کا ہے۔ بارے الہ تو اتنا کریم ہے، یہاں تو ہمیں لوگ ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں، ادھر بھی خدا سے ڈرو، ادھر بھی خدا سے ڈرو، ادھر بھی خدا سے ڈرو، ایسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی طاقتور ہستی ہے اور ہماری تاڑ میں بیٹھی ہے کہ اس کا پاؤں پھسلے تو اس پر خوب ڈنڈے برسوں۔ ایسا نہیں، بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر دار، وہ جو کافروں کے ایک ایک باڈی سیل کو پال رہا ہے، دشمنوں کو بھی وہ اتنی نعمتیں دنیاوی تو برسا رہا ہے، اگر وہ محروم ہے تو قرب الہی کی نعمت سے دنیا کی دولت ان پر بھی برس رہی ہے، تو جس کا کرم دشمنوں پر ہے وہ اس کے دوست کیسے محروم رہ سکتے؟ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر دار، دشمنوں پر مہربانیاں کر رہا ہے تو دوستوں پر تو کرم ہی کرم۔ وہ فرمایا کان بالمؤمنین رحیما، کانا کا صیغہ استعمال کیا جو ماضی کا ہے، کہ ازل سے اس کا قاعدہ ہے ایمانداروں کے ساتھ رحمت و کرم کا، ہمیشہ سے کریم ہے، ہمیشہ کریم ہے۔ اور پتہ تب چلے گا جب یہ خلق خدا برزخ گزر کر میدان حشر میں پہنچے گی، حقائق کی دنیا واضح ہوگی، وہاں کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہ مومن جب وہاں پہنچیں گے ان پر سلامتیاں برسیں گی، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، ان کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کا تو جشن ہو جائے گا کہ ان ساری مصیبتوں، دنیا کی تکلیفوں اور برزخ کے حالات سے گزرتے ہوئے وہ منزل پر پہنچ گئے، بارگاہ الوہیت میں پہنچ گئے، کرم ہی کرم ہوگا، تو ان کا تو استقبال کیا جائے گا، ان پر سلامتی نچھاور کی جائے گی۔ کتنا ہولناک منظر ہوتا ہے قیامت کا، جو علماء بیان کرتے ہیں، جو مفسرین نے لکھا ہے، جو محدثین نے حدیث شریف کی شرح میں بیان کیا ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح اتنی تپش ہوگی کہ سمندر بھی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑیں گے اور ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، چٹیل میدان زمین کا ہو جائے گا، لوگ پسینہ بہے گا نہیں،
لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے پاؤں سے لے کر سر تک. ہر بندے کے گرد ایک پسینے کی دیوار بنی ہو، اتنا پسینہ. فرمایا مومن وہاں جائے گا تو استقبالی فرشتے کھڑے ہوں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جس روز اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا، سلامتی نچھاور کی جائے گی. ایک طرف وہ عالم ہوگا، ایک طرف بہاریں نچھاور ہو رہی ہوں. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اور یہ کیا، اس کے آگے جو انہیں انعامات ملیں گے وہ اللہ ہی کا کرم ہے، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا انعامات، کیا کیا رونقیں، کیا کیا محفلیں، کیا لباس، کیا کھانے، کیا مشروب، اور کیا قرب الہی کی لذتیں ہوں گی، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے. یا اللہ تیرا کرم تو واقعی ایسا ہی ہے جو تو فرما رہا ہے. ہم اپنی کم عقلی کے بعد شاید اس کے سارے مفہوم کا احاطہ نہ کر سکیں، لیکن جتنی تو نے عقل دی ہے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہے. لیکن اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے تو انہیں ہم سیدھا کیسے کریں؟ ایمان کیا ہے؟ یہ ساری تعریف تو میرے پروردگار تو نے مومن کے لیے فرمائی. تو مومن کون ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا کریں کہ ہم اس کی اہلیت پا لیں؟ کیا کرنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی یہ مدح سرائی ہو رہی ہے؟ یہاں سے خطاب کا رجوع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے نبی یا ایھا النبی، لوگوں تمہارے سوال کا جواب میرا نبی ہے محمد الرسول اللہ. یہ ان کی شان ہے، وہ بتائیں گے ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہیں، کردار کیا ہے. مومن کون ہے، کس کے ایمان میں کمی ہے، کون مومن نہیں ہے، یہ وہاں سے سیکھو. وہ بارگاہ ہے. تم اس قابل نہیں کہ براہ راست مجھ سے دنیا میں میرا خطاب برداشت کر سکو. یہ تمہاری جرت نہیں کہ براہ راست میری آواز سن سکو. یہ تمہاری جرت نہیں کہ میرا جمال دنیا میں دیکھ سکو. دنیا میں کون ہے جو ہمیں سکھائے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ. تھامو دامن میرے حبیب کا. کتنی آسان، کتنا خوبصورت جواب بتا دو. روح زمین پر رہنے والی ساری مخلوق قیامت تک کے لیے ایک ہستی ہے، اس کا دامن تھام لو. اس میں کیا کمال ہے؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے شاہد، گواہ بنا کر بھیجا ہے. کیا شہادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ اللہ اللہ. ہم جس کرنسی پہ زندہ ہیں، ہمارا جو سکہ ہے، ہمارے پاس 100 کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے، اس کی کیا حیثیت سوائے ایک کاغذ کے؟ یہ کچھ نہیں ہے. سکہ تو ہوتا ہے چاندی کا یا سونے کا. وہ جتنی قیمت سونے کی ہو اس سکے کی قیمت ہوتی ہے، جتنی چاندی کی قیمت ہو اس سکے کی اتنی قیمت ہوتی ہے. اور جب تک نوٹ نہیں آئے تھے سکے ایسے ہی ہوتے تھے. سکے کے سکے ہوتے تھے جو یہ پیسے دو پیسے دونیاں ہوتی ہیں، سکے سے بنائے جاتے تھے. اس سے جو قیمتی ہوتے تھے وہ چاندی سے بنے، اس سے قیمتی ہوتے تھے اشرفیاں اور دینار وغیرہ، وہ سونے سے بنائے جاتے.
تو جتنی قیمت کا اس سکے میں سونا یا چاندی اتنی اس کی، کہ پھر یہ کاغذ آ گیا، یہ تو 2 پیسے کا کاغذ ہے بھائی، آپ کہتے ہیں یہ 5000 ہے۔ یہ سرکاری نمائندہ جو ہے، گورنر جو ہے قومی بینک کا، اس نے اوپر لکھ کر دیا ہے کہ جب بھی یہ طلب کرے گا اس سے 5000 روپیہ خزانے سے دیا جائے گا۔ یہ رسید ہے، اس پر گورنر کے دستخط ہیں۔ تو یہ 5000 کی رسید ایسی ہے کہ اس کے ملنے میں کوئی شبہ نہیں، لہذا یہ 5000 روپیہ ہی شمار ہوتی۔ اعمال پیش ہوں گے بارگاہ الہی میں، واللہ کی طرف کائنات پر جو گورنر مقرر ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس عمل پر محمد رسول اللہ کے دستخط ہیں، گواہی ہے، مقبول ہے، سکہ چل جائے۔ نہیں ہے تو ردی میں پھینک دیا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ سونے جاگنے، کھانے پینے، سوچنے سمجھنے سے لے کر بڑے بڑے کردار، ہر فعل بارگاہ الوہیت میں پیش ہوگا تو جانچ پڑتال کیا ہوگی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر ہوگی، آپ کی گواہی ہوگی، آپ کی شہادت ہوگی، آپ فرمائیں گے اس کو یہ کرنے کا حکم میں نے دیا تھا، اس کا میں ذمہ دار ہوں، قبول ہے، آپ کی شہادت ہے تو ٹھیک، نہیں تو ردی کا ٹکڑا ہوگا، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَمُبَشِّرًا، آپ وہ ہستی ہیں جس سے اللہ نے جنت کی ان نعمتوں کی خبر دی، آپ وہ ہستی ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، آپ وہ ہستی ہیں جس نے عرشوں سے بالا جہاں تک رب نے چاہا اس جسم اطہر کے ساتھ جا کر اللہ کی شان کا ملاحظہ فرمایا، آپ وہ ہستی ہیں جس نے اس دار حیات سے تشریف لے جا کر جنت دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا۔ لہذا آپ کو زیباں ہے کہ جو آپ کی پیروی کرے اسے بشارت دیں کہ تو نے وہ پا لیا جو اللہ کا وعدہ ہے، تجھ پر دنیا میں بھی رحمت برستی رہے گی، تیری قبر بھی محبت رحمت الہی ہوگی، اور حشر میں بھی تو رحمت الہی کو پائے گا، تیرا استقبال کیا جائے گا، جنت بھی تیرے لیے سجائی جائے گی۔ آپ یہ بشارت دے سکتے ہیں، یہ آپ کو آپ کی شان یہ ہے کہ انہیں دنیا میں یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جو انہیں دنیا میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کھانے سے اس بوٹی میں زہر ہے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، لکوہ ہو جائے گا، آنکھ ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹانگ لنگڑی ہو جائے گی، یہ نہ کھاؤ۔ نذیر کیا ہوتا ہے؟ کردار کا نتیجہ جو آخرت میں ہوگا اس کی بر وقت اطلاع دینا، یہ انذار نبوت ہے۔ اردو کا تو دامن تنگ ہے، یہ لکھ دیتے ہیں نیچے آپ ڈرانے والے ہیں۔ بھئی ڈرانے والا تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کتا کاٹ لے گا، وہ بھی ڈرانے والا ہے، ایک کہتا ہے تجھے چور لوٹ لیں گے، وہ بھی ڈرانے، ایک کہتا ہے میں خود تجھے ماروں گا، وہ بھی ڈرانے والا۔ یہ عام ڈرانے والا نہیں ہوتا اللہ کا نبی، وہ بتاتا ہے کہ اس عقیدے اور اس عمل کا نتیجہ آخرت میں اتنا برا آئے گا، اس کی بر وقت اطلاع کرتا ہے، اس سے ڈراتا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اس میں بڑا نقصان ہے۔ تو آپ کو ہم نے یہ منصب عالی عطا کیا ہے کہ لوگ سوچتے یہاں ہیں، اس کا نتیجہ آخرت میں جو پیش آئے گا آپ وہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس طرح نہ سوچ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس طرح عمل نہ کر، اس کردار پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا، مارا جائے گا، نہ کر۔ یہ آپ کی عظمت، آپ کی شان ہے
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کریم نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ میرے بندوں کو میری طرف بلائیے، آواز دیجئے سب کو میری رحمت کے زیر سایہ جمع ہو جائیں۔ آپ کا منصب جلیلہ ہے، جو آپ کا دامن تھامے گا رحمت الہی کے زیر سایہ آ جائے گا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ کوئی چھپی جھکی بات نہیں ہے کہ کسی کو خبر ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ یہ تو سورج ہے روشنیاں بکھیرنے والے، وہ سورج چڑھتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، اندھوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جن کو نظر نہیں آتا ان کو تپش سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سورج ہے۔ تو آپ وہ سورج ہیں جو دوسروں کو روشنیاں تقسیم کرتا ہے۔ عربی شاعر نے کہا تھا نا، افلت شموس الاولین والشمس ابدا لا افق العلا لا تغرب۔ سبحان اللہ۔ پہلے نبی جو آئے اللہ کے نبی برحق تھے، اور وہ بھی سورج ہی تھے، لیکن اپنے اپنے محدود وقت کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا، ان کی شریعت ختم ہو گئی، نئی نبوت، نئی رسالت، نئی کتاب آ گئی، تو گویا پہلا سورج غروب ہو گیا، دوسرا طلوع ہو گیا۔ افلت شموس الاولین، پہلی تمام امتوں کے سورج غروب ہو گئے، اپنی اپنی بہار دکھا کر جا چکے۔ وَالشَّمْسُنَا، اور الحمدللہ ہمارا سورج جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ابداً لا افق العلا لا تغرب، یہ ہمیشہ افق اعلیٰ پہ رہے گا، اس نے غروب نہیں آنا۔ اس کے بعد کوئی نبوت نئی نہیں آنی، اس کی نبوت کا عرصہ محدود نہیں ہے، یہ اب ہمیشہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا، اس میں غروب نہیں ہونا۔ اب سورج چمک رہا ہو تو کسی کو راستہ نظر نہ آئے تو پھر وہ آنکھوں کا علاج کرائے، وسائل میں تو کمی کوئی نہیں۔ حضور کے بعثت کے بعد کوئی ہدایت نہ پائے تو پھر یہ کہتے رہنا یا اللہ تو کرم کر، بھائی تو اپنے کرم کے زیر سایہ آ جاؤ، کرم تو برس رہا ہے، تو باہر کھڑا ہے، تو نے کاسہ دل الٹا کیے ہوئے کہتا یا اللہ میرا کاسہ بھر دے، تو سیدھا تو کر۔ کاسہ دل کو دنیا کی طرف الٹا کر کے رکھا ہوا ہے، آخرت کی طرف اس کا رخ نہیں کرتا، اتباع رسالت کی طرف اسے سیدھا نہیں کرتا، تو تاکید اللہ کو کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر لمحہ رحمت برسا رہا ہوں، تو کہاں ہے؟ اپنا کاسہ دل سیدھا کر۔ تلقین اللہ کو کرتا رہتا ہے سارا، تو کر دے، تو یہ کر دے، تو فرماتے یار تو خود سیدھا ہو، میں تو ہمیشہ کرم کر رہا ہوں۔ میں نے تو فرشتوں کو بھی دعا پہ لگا دیا ہے کہ تمہارا کام ہی، ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ صرف یہی دعائی کرتے اور ان کو کوئی کام ہی نہیں۔ اور پھر میرا نبی تمہارے ہر کام کا شاہد عدل ہے۔ وہ کیوں نہیں کرتے جو میرا نبی بتاتا؟ اس نے جینے مرنے کا سلیقہ سکھا دیا، اٹھنے بیٹھنے کا، لباس کا، حلیے کا، والدین سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، قوم سے، ملک سے، مومن سے، کافر سے تعلق کا طریقہ سکھا دیا، کاروبار، تجارت، مزدوری، محنت، ملازمت، ساری معیشت کے انداز سکھا دیا، ساری سوسائٹی میں، معاشرے میں کیسے حکومت بنے گی، کون معاشرے کی نگہداشت کرے گا، ساری سیاست تعلیم کر دی۔ اب تم ساری چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چلے جاؤ تو پھر دعائیں کرتے رہو۔ کیا عجب حال ہے قوم کا کہ ذاتی زندگی بھی سنت کے مطابق نہیں، معیشت بھی کافرانہ ہے،
نظام تعلیم بھی غیر اسلامی ہے، قانون انصاف یا عدل عدالت یا وہ سارا بھی غیر اسلامی ہے، سیاست بھی غیر اسلامی ہے۔ دعا ہو رہی ہے یا اللہ تو رحم کر، سبحان اللہ، تلقین اللہ کریم کو ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، خود بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ تو فتح دے دے۔ کمال ہے، بھاگتوں کو کون سی فتح مل جائے؟ جو ماض سے بھاگ رہے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے فتح دے دے، یہ کون سی دعا ہے؟ بھئی خود کو لے آؤ، ہاں دعا کا مزہ آ جائے، کہو یا اللہ جو میرے بس میں ہے میں سر تاپا تیرے نبی کے اتباع کی کوشش کر رہا ہوں، جو کمی رہ گی یا اللہ میں بے بس ہوں، کمزور انسان ہوں، تو پوری کر دے، تو مجھے ہمت دے دے، میں وہ پوری کر لوں، مجھ سے نہیں ہو پا۔ پھر تو دعا ہوگی بھائی، تو بھاگ رہے ہو میدان سے، کفر کی طرف جا رہے ہو، حلیے تمہارے کافروں جیسے، لباس تمہارا کافروں جیسے، تعلقات تمہارے کافروں جیسے، معیشت تمہاری کافروں جیسی، نظام تعلیم تمہارا کافروں جیسا، نظام عدل کافروں جیسا، نظام سیاست کافروں کا، یا اللہ تو رحم فرما دے۔ کمال ہوگی بھائی، وہ بندہ آگ میں چھلانگ لگا دے، کہہ دی یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، آگ نے تو اپنا کام کرنا ہے، تو نے راستہ وہ چنا ہے، تو اس کے نظام کو تو نہیں بدل سکتا۔ آگ کو برف نہیں ہونا، اسے جلانا ہے۔ تو آگ سے بچ کے گزر اور دعا کر یا اللہ کہ میرا پاؤں پھسلے تو گر نہ جاؤں، مجھے اس سے بچا، پھر تو دعا ہے۔ چھلانگ اس میں لگا دے تو دعا کر مجھے آگ سے بچا، اور خود چھلانگ لگا رہا ہے، اللہ کو تلقین کر رہا ہے جیسے وہ نہیں جانتا، اسے بتا رہا ہے میں سمجھدار ہوں، تو ایسا کر یا اللہ، مشورے دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی دعا کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، جو قانون الہی ہے، جو ضابط الہی ہے، اس کے اندر رہ کر دعا کی جائے تو دعا حضور فرماتے ہیں مخ العبادہ، تمام باتوں کا مغز، ما حصل، نچوڑ دعا ہے۔ لیکن دعا کی جائے، مذاق نہ کیا جائے بارگاہ الہی۔ سادہ سی بات ہے، ایک بندہ شادی نہیں کرتا، او ختم پڑھاؤ جی، آج اتنے مولوی بلا لو، آج فلاں پیر صاحب کو بلا لو، او سب مل کر دعا کریں یا اللہ مجھے اولاد دے، تو وہ پیر صاحب بھی کہیں گے، مولوی بھی کہیں گے، ختم پڑھنے والے بھی، خدا کے بندے شادی تو نے نہیں کی، دعا ہم کیا خاک کریں؟ اس کو ساری زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھو کہ کام اللہ کے حکم، نبی کی سنت کے مطابق کرو، دعا کرو، دعا کا حق ہے، تمہیں اللہ نے حق دیا ہے۔ کام سارا الٹ کر کے دعا کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو گستاخی بن جاتی ہے، مذاق ہے بارگاہ الہی میں۔ اور پھر آپ کی تو شان یہ ہے، اور یار سورج کے سامنے تو پتھر آ جائے تو ایسے لگتا ہے اس میں ہیرے لگے ہوئے، ایسے چمک رہا، ایسے پتہ ہے اس میں جگہ جگہ سونا ہے، ایسی چمک آ رہی۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ڈھلی 50-55 کے قریب ہوئی تو جب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کو سہارے کی ضرورت ہوتی، تو جہاں آپ امامت فرماتے تھے محراب کے ساتھ ستون تھا مسجد کا، اس کا نام حنانہ تھا۔ حضور کے مسجد کے ستونوں کے، آپ کے گھوڑوں کے، آپ کے خچر کے، آپ کے جوتے مبارک کے، آپ کے نیزوں کے، تلواروں کے، ڈھالوں کے، تیر کمان، سب کے نام ہوتے تھے۔ حضور اس کی ٹیک لے لیتے تھے ہر جمعے کو، یا جمعے کے علاوہ بھی جب خطبہ فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنی دیر خطبہ فرماتے کھڑے ہو کر اس ستون سے ٹیک لگا لیتے۔ کوئی صحابی باہر گئے کسی
بادشاہ کا امیر کا تخت دیکھا جو اس طرح بنا ہوا تھا، 2-3 سیڑھیاں اور اوپر کرسی بنی ہوئی، انہیں بڑا پسند آیا۔ انہوں نے واپس آئے تو کہ یا رسول اللہ بڑا اچھا ایک بنا ہوا تھا، میں نے دیکھا اس پر ان کا امیر یا حاکم یا بادشاہ بیٹھا تھا، سارے بندے سامنے تھے، کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں تھی، تو ویسا نہ بنوا لیا جائے؟ آپ نے اجازت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ ممبر بنوا کر اس شکل کا لے آئے، وہاں سے یہ ممبر شروع ہوا۔ مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا، حضور ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، آسانی ہو گئی ٹیک لگا کر کھڑے۔ اب وہ ہفتے میں یا چوتھے پانچ جب بھی حضور خطبہ فرماتے تو اسے ساتھ لگنے کی لذت نہ تھی۔ مولوی رومی صاحب فرماتے ہیں استن حنانا در ہجر رسول نالہا میزت اصحاب عقول۔ بخاری شریف میں ہے، سیاستہ میں ہے کہ جب حضور اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو کھجور کا خشک تنا جو ستون تھا وہ اس طرح دھاڑ کے رویا جیسے بندے دھاڑ کر روتے ہیں۔ آواز سنی تمام مسجد میں جو صحابہ کرام موجود تھے، حال حال کر کے رویا۔ کیوں؟ اور یار خشک لکڑی میں عشق آ گیا، محبت آ گئی، جنوں کو پہنچ گئی۔ ہم میں کیوں نہیں یہ جنوں آتا؟ ہم سے جب غلطی ہوتی ہے، ہم جب محمد رسول اللہ سے بچھڑتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چیختے، کیوں نہیں روکتے، کیوں دھاڑی نہیں مارتے؟ وہ بے جان لکڑی تھی۔ یہ اعجاز ہے آپ کی محبت کا کہ ساتھ لگنے سے اسے عشق و محبت کی وہ کیفیات نصیب ہو گئیں اور وہ دھاڑ دھاڑ کے روئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس پر دست اقدس پھیرا، اسے ساتھ لپٹایا، حوصلہ دیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ جس طرح بچہ ڈسکورے لے لے کر چپ کرتا ہے، ماں باپ حوصلہ دیں تو جس طرح سسک سسک کر اس طرح ڈسکورے لے لے کر اس نے چپ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہاں سے اتار کر دفن کر دو، اسے جنت میں لے کے جائیں، یہ جنت کے درختوں میں ہو۔ ایک درخت کو تو محبت دنیا سے اٹھا کر جنت میں لے گئی۔ ہمیں شبہ ہی رہتا ہے کہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں پتہ نہیں کیا ہوگا؟ ہمیں یقین نہیں اپنی محبت پر، ہمیں بچھڑنے کا دکھ نہیں نہ ہوتا۔ رات دن گناہ کرتے ہیں، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ہم ڈرتے تو رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم نے تو کی نہیں محبت، ہمیں ہوئی نہیں۔ کب ہوتی؟ جب سانس لگتے۔ آج بھی جو خلوص سے کلمہ پڑھتا ہے، جو صدق دل سے سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ سانس لگ جاتا ہے، اس کے دل میں وہ جذبات آ جاتے ہیں، وہ کیفیات آ جاتے ہیں، خود بخود سے رونا آتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا پنجابی شاعر نے کہ یہ محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ مل دے روون وچھڑ دے روون روندے ٹردے رہاں۔ ان کی ملاقات ہو تو پھر روتے ہیں، بچھڑ جائے پھر روتے ہیں، چلتے پھرتے روتے رہتے ہیں۔ یہ جذبہ ہی ایسا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہم خود کو دور لے جاتے ہیں، ساتھ نہیں لگاتے۔ ہم یہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں، حضور کا احترام نہیں ہوتا، وہاں ویڈیو بنا کر پیچھے بھیج رہے ہوتے میں یہاں آ گیا۔ یعنی دل یہاں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے میں کہاں بیٹھ، یہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، مجھے یہاں سے کیا حاصل کرنا۔ کیسی عجیب بات ہے۔
ایک خشک ستون لکڑی کا، بے جان لکڑ ویسے بے جان ہے، پھر وہ خشک ہو گئی، کٹ گئی، چھت اٹھا کے کھڑا ہے، ساتھ مس ہونے سے دنیا کا لطیف تر جذبہ اس میں عشق و جنوں پیدا ہو گئے۔ اتنی جدائی ہوگی نا، یہاں ستون ہے یہاں ممبر ہوگا تو وہ 2 فٹ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ استن حنان در ہجر رسول، نالہا میزد چم اصحاب عقول۔ اس طرح چیخ رہا تھا جس طرح صاحب عقل و خرد انسان روتے ہیں، جھاڑے مار رہا، حتیٰ کہ رحمت للعالمین ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اس پر دست شفقت پھیرا، فرمایا اسے یہاں سے اٹھا کر دفن کر دو، اسے جنت میں لے کے جائیں۔ ہمیں ساری عمر شبہ ہی رہتا ہے، جو آتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں اللہ جوتے ماریں گے، تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، تم فلاں جگہ مارے جاؤ گے۔ کیوں مارے جائیں گے؟ کیوں ہمیں ڈراتے ہو؟ ہاں، اگر ہماری محبت دنیا کی طرف مڑ گئی ہے، ہم نے کفار کی پیروی شروع کر دی ہے، پھر یقیناً ہم خطرے میں ہیں، پھر تو ڈر ہے مارے جائیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اشتہاروں میں بھی ہمیں ایسا گمراہ کن جملے یاد کرائے جاتے ہیں جو کفر کے مترادف، بالکل کفر ہے، صریح کفر ہے۔ پتہ نہیں کس کا کچھ موبائل کا اشتہار ہوتا ہے، بچے بچیاں گا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ چلو، ساری قدرت کا، آخرت کا، قیامت کا، حساب کے سب چیز کا انکار ہو گیا۔ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس کی زبان سے تو انکار نکل رہا ہے۔ یہ ایسے ڈھونڈ کر جملے بناتے ہیں، اور کمال ہے نہ حکومت کو خیال آتا ہے نہ اداروں کو، وہ اپنا چلاتے رہتے ہیں۔ وہ آگے ہمارے گھروں کے بچے یاد کر، وہ بھی گلی گلی گاتے پھرتے ہمیں پوچھنے والا کون ہے۔ لرزہ آ جاتا ہے جب یہ جملہ وہ کہتے ہیں۔ عموماً میں چینل بدل دیتا ہوں، سنا نہیں جاتا، بلکہ کہتا بھی ہوں کہ اللہ ہے پوچھنے والا۔ ایک یہ نہیں، بے شمار ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پھر تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ساتھ لگ جائیں پھر تو خطرہ نہیں بھائی، پھر تو قیامت سے بڑا لوگ ڈراتے ہیں، لیکن وہاں تو ہمارا استقبال ہوگا، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو ہمارے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، رحمت الہی منتظر ہوگی، کوئی زلزلہ، کوئی روب، کوئی کڑک، کوئی سنائی نہیں، لا یسمعون حسیسہا، کوئی ذرا برابر انہیں بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ قیامت کا زلزلہ کہاں سے گزر گیا۔ اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، کوئی قید نہیں، گورا، کالا، چھوٹا، بڑا، امیر، فقیر، ہر ایک کو آواز دی جا رہی ہے، آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، اور یہ اللہ کے حکم سے دی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں رہے کہ جائیں گے تو پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، جو پہنچے گا قبول ہوگا۔ اور پھر آپ سے راج منیر ہیں، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں، ڈھونڈنا نہیں پڑتا، سورج کو تلاش کرنا پڑتا ہے، چمک رہا ہے، کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ آپ کی شان بھی یہ ہے کہ جہاں دنیا کے کسی گوشے میں کوئی چاہے وہ دامن عالی تھام سکتا ہے، آپ کے ارشادات پہنچ رہے ہیں، آپ کا لایا ہوا قرآن پہنچ رہا ہے، آپ کی حدیث پہنچ رہی ہے، آپ کے بتایا ہوا راستہ پہنچ رہا ہے، آپ کی شان ہے، آپ پہنچ رہے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ نے تمام ماننے والوں کو خوشخبری دے دیجیے
کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، انہیں کوئی ضرورت گھبرانے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں۔ اور ایمان اس اعتبار کا نام ہے جو ہمیں محمد رسول اللہ پر حاصل۔ پھر ایک بات فرمائی کہ یہ دار دنیا ہے، جہاں آپ کے کان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح آئے گی، وہاں برائی کی طرف دعوت بھی آئے گی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ کان مت دھرنا، یہ بھی بلا رہے ہوں گے، ایسا حلیہ بناؤ، ایسا فیشن اختیار کرو، چھوڑو نمازوں کو، یہ کر لو وہ کر لو۔ ایسے ایسے انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ ایک وہ نیل پالش لگا لو، وضو کرتے بھی رہو، وضو نہیں ہوتا، نیچے نہیں اس سے پانی جاتا، نماز پڑھتے بھی رہو، وضو ہی نہیں ہے، نماز کیسے ہو؟ ایسی کریمیں ایجاد کر دیں جو گھر سے 30 50 لاکھ دے، بلکہ 3 لاکھ تک بھی ہے، وہ دے کر وہ کرا کے فیشل آ جاؤ۔ اب وہ منہ دھوئے کیسے جس نے 30,000 40,000 50,000 دیے ہیں، اس کا وضو تو رک گیا، وہ دھوئے گی تو سارا چلا جائے گا۔ اب گھی نہیں، اب گا بھی آ گیا ہے، مرد بھی کراتے ہیں۔ اب جو پیسے خرچ کر کے اتنی کریمیں ملوا کے آ گیا، وہ منہ کیا خاک دھوئے گا؟ وضو بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، 2 دن کے وہ ایک دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے منہ پر رنگ مل کے خوبصورت ہو گئے۔ اللہ کا خوف کرو بھائی، اس کو دھو کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارے میک اپ سے زیادہ روشنی آ جائے۔ اتباع رسالت اختیار کرو تو یہ 50,000 بھی بچ جائے گا اور چہرہ بھی منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ تو فرمایا کافر اور منافق یہ دعوت تو ساتھ رہے گی، یہ بلاتے رہیں گے، یہی تو امتحان ہے۔ لیکن مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی بات پہ کان نہ دھرنا، ان کی بات نہ ماننا، ولا تطع، ان کی بات نہ ماننا، ان کے پیچھے نہ جانا، دامن مصطفی کو نہ چھوڑنا، ودع اذاہم، ان کی بات نہیں مانو گے یہ تمہیں تکلیفیں بھی دیں گے، پریشان بھی کریں گے، تمہارے راستے بند کریں گے، تمہاری تجارت پر اثر انداز ہوں گے، تمہیں نوکری نہیں دیں گے، نوکریوں سے نکال دیں گے، تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کریں گے، جیل جاؤ، کوئی بات نہیں، مرد بنو، مقابلہ کرو۔ ودا داد مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرواہ ہی نہ کرو، گزر جاؤ اس سے۔ وہ عشق کب پرواہ کرتا ہے کسی کی؟ عشق ہو تو، ہاں جی، عشق ہو تو پھر وہ کب پرواہ کرتا ہے کہ کون مجھے پاگل کہہ رہا ہے، کون مجھے دیوانہ کہہ رہا ہے، کون مجھ پہ الزام ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَدَعَ اذاہم، ان کی طرف سے جو دکھ ہیں، تکلیف ہیں، ان کی پرواہ ہی نہ کرو، شمار ہی نہ کرو، جو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جانے دو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ مالک ہے، یہ تمہاری نہ روزی بند کر سکتے ہیں، نہ صحت چھین سکتے ہیں، نہ گھر چھین سکتے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب اس کے دستے قدرت میں۔ ایمان پہ قائم رہو، مارے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، یار اس زندگی سے کروڑ درجہ بہتر مرو گے نہیں، ایک دائمی زندگی مل جائے گی۔ مال کا نقصان ہوگا تو دنیا ضائع ہوگی، وہ تمہیں اس کے بدلے آخرت عطا کرے گا۔ یار دنیا میں بھی تو ہم اپنی گاڑی کے لیے 2 کروڑ روپیہ بھر دیتے ہیں، کیا ملتی ہے ایک گاڑی؟ اگر یہ 2 کروڑ روپیہ چھن جائے اور اس کے بدلے آخرت مل جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا تو فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اگر کافر منافق تکلیفیں دیتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، روکتے ہیں،
تو وہ تکلیفیں برداشت کر جاؤ، پرواہ ہی نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا، ان کا کارساز وہ کافی، وہ ان کو کسی کا محتاج بھی نہیں رہنے دیتا، ان کے لیے وہ کارساز بہترین ہے، وہ ان کا ہر کام کر دیتا ہے، وہ کسی کے محتاج ہی نہیں رہتے۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دعا ضرور کریں، دعا حاصل عبادت ہے، لیکن دعا کریں، بارگاہ الوہیت میں مذاق نہ کریں۔ جو آپ نے اپنے ذمے ہے، جو سنت طریقہ ہے، وہ عمل کر کے دعا کریں کہ یا اللہ یہ قبول فرما، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے دور فرما، میری ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول فرما کر اس پر نتائج مرتب فرما، یہ تو دعا ہے۔ تو آپ خود آگ میں چھلانگ لگا رہے اور کہہ رہے ہو یا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو آگ کو بھی جلانے کا حکم دیا ہے، تمہیں آگ سے بچ کر گزرنے کا حکم دیا، تم اس کی نافرمانی کر کے ادھر گر رہے ہو، پھر اسے کہتے ہو بچا لے، اس کی تو نافرمانی کر رہے ہو، اسے کیا ضرورت ہے؟ جلو گے۔ اسی طرح شیخ کو تاکید کرنے کی بجائے خود تھوڑی سی تکلیف کریں، اپنے خانہ دل کو روشن کریں، اپنے لطائف کو روشن کریں۔ آپ محنت کر کے دیکھیں، محنت پر کمی آئے تو پھر شیخ پر شکوہ کریں کہ میں تو بڑی محنت کرتا ہوں۔ شیخ کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اس کے اختیار۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یار بڑی عجیب بات ہے، کچھ شاگرد مجھے بڑے عزیز ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے مراقبات ہو جائیں، وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، ایک باہر سے بندہ آتا ہے، وہ 2 دن رہتا ہے، وہ مراقبات اس کو ہو جاتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ یعنی میری مرضی پر نہیں ہوتے، اس کی تقسیم پر ہوتے۔ تو شیخ اس بارگاہ کا چپڑاسی یا کارندہ یا ملازم ہوتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ وہیں لے جانے کا راستہ بتانا، وہاں سے تعلق جوڑنا، وہاں سے لینے کی اہلیت پیدا کرنا، یہ اس کی مزدوری ہے۔ دینا اللہ نے ہے، بارگاہ نبوت سے ملنا ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اس لائق کرتے جاؤ گے اتنا وہ دینے میں، وہ جتنا آپ 5 آنے سیدھے ہوگے وہ 10 آنے عطا کرے گا، وہ دیتا زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے تو پھر تلقینیں کرتے رہو دوسروں کو۔ اللہ کریم توفیق دے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے، حق بیان کرنے، قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم پہنچانے کی توفیق دے، سننے، سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔